خلفائے راشدین جو ہے ان کا عرف جو ہے وہ سنت ہوگا، بلکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ زید بن عدلن سے اس کا اطلاق کیا ہے، جس کا معنی یہ کہ وہ اتنے تابع ہوں گے میری حدیث کے کہ اگر تم میری حدیث کو معلوم کرنا چاہو تو ان کا عمل دیکھو، ان کا عمل معلم ہوگا میرے عمل کا، میری سنت کا، یہ معنی ہے۔ اگر یہ معنی ہوتے کہ جو کچھ کرے وہ سنتی ہوگا تو پھر وہ کیوں اپنی زبان کو روکتے کہ وہ کام کس طرح کروں؟ فاروق اعظم کہتے ہیں کس طرح کیوں کرو؟ وہ نہیں بتایا ہوا سرکار خلفائے راشدین جو ہے ان کا ہر کام سنت ہوگا؟ معلومات نہ یہ خلفاء کے نزدیک مانا تھا، نہ اہل علم کے نزدیک مانا ہے، یہ تمہاری جہالت کے نزدیک یہ مانا ہے۔ آئی بات سمجھے؟ تو امام ابن مکی رحمۃ اللہ نے کہا یہ جو تم دوسری اذان کہتے ہو یہ کس ادارے میں کے تحت آتی ہے؟ ادارہ مسلط کے تحت آتی ہے۔ دوسری اذان کہتے ہو اس سے لوگوں کو بلاتے ہو، جبکہ دوسری اذان ثابت نہیں۔ کہا اگر کوئی چیز ثابت بھی نہیں لیکن جو کام کرنا چاہتے ہو وہ تو ثابت ہے۔ اسی طرح میلاد مصطفیٰ کا جو مسئلہ ہے یہ اگر سرکار کے دور میں نہ بھی ہوا ہو، کیا قیمتی بات علامہ زرقانی نے کہی ہے۔ ان کا اس پر ایک اختلاف ہے کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 10ویں محرم کو پیدا ہوئے ہیں، 11ویں محرم کو پیدا ہوئے ہیں، 8ویں ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، 9ویں ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، 10ویں ربیع الاول کو ہوئے ہیں، 11ویں ربیع الاول کو ہوئے ہیں، 12ویں کو ہوئے ہیں، 13ویں کو ہوئے ہیں، رجب میں ہوئے ہیں، فلاں مہینے ہوئے ہیں، فلاں کا یہ سب روایات موجود ہیں۔ تو پھر یہ کس نے فیصلہ ہوا کہ 12ویں ربیع الاول میں مکہ شریف میں پیدا ہوئے؟ کہا چونکہ پہلی تاریخ سے لے کر ان کے دور تک، چونکہ مکے کے امام تھے نا، کہتا اس دور تک جو لوگوں کا ہجوم ہونا، زیارت کے لیے آنا، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا، وہاں حاضری دینا، یہ 12 ربیع الاول کو یہ ہمیشہ ہوتا رہا اور صبح کے وقت ہی ہوتا رہا۔ اور منانا کس بات کا نام ہے پھر؟ مزہ آیا کہ نا؟ ایمانداری سے بتاؤ، اگر دنیا پیسے کمانے پہ لگی ہوئی ہو، ادھر سوشل سیکورٹی بھی مارنے ہوں تو ادھر کم نہیں کرنے ہوں تو سجن نہ سوشل سیکورٹی مارت نہ کام کرنا، یہ کام کرنا، پھر آپ کو ماننا پڑے گا محنت کی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ اس کا توڑ ہے؟ آج تک مکہ شریف میں اسی تاریخ کو مسلمانوں کا ہجوم اسی ادا سے ہوتا ہے جو میلاد کے منانے کا طریقہ ہے۔ اور ایسے حالات میں جبکہ وہابیوں کی طرف سے زبردست دباؤ ہے، اس دباؤ کے ہوتے ہوئے وہاں کا ہجوم 12 ربیع الاول کو اسی طرح لگے تو معلوم ہوا یہ سلسلہ امام ابن مکی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لکھا ہے میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے اور 12 تاریخ کے تعین کے لیے کافی دلیل ہے۔ لیکن اس پر ایک اعتراض وارد ہوا، مغرب کا وقت ہوا ہے، وہی کیا کریں میں تب جانا نماز کسی نے ملازم تو نہ ہونا سن جتنا تک وہی شکریہ سوچتا تھا گل کرنی عقیدے کی گل کرنے موقع ملا ہی۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمعے والے دن عید آپ نے مقرر فرمائی ہے لیکن اس میں تو فالتو عبادت مقرر ہوئی ہے جس نے ثابت کیا کہ واقعی وہ ایسا دن ہے، تو اگر یہ بھی اسی طرح کا دن تھا تو اس کے لیے بھی فالتو عبادت مقرر ہو جاتی، پتہ چل جاتا یہ بھی عید ہے۔ چونکہ سوموار کو جو سرکار کی ولادت پاک کا دن ہے کوئی عبادت فالتو مقرر نہیں ہوئی، اس سے پتہ چلا یہ اس امپورٹنس کا، اس اہمیت کا یہ دن نہیں ہے۔ اس کا جواب کی طرف علامہ زرقانی نے دیا ہے، وہ کہتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ وہ دن ہے برکت والا، اس میں ایک ایسی ساتھ ہے جس میں دوبارہ نہیں ہوتی، مگر ہے کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ اگر کوئی بندہ بے نمازی ہے تو پھر اس کے پولے پیسے ہے، دن برکت والا ہے لیکن مٹھائی ہوگی، وہ وقت اسے اٹمپٹ کیوں نہیں کیا؟ کہ اس میں فائدہ وہ اٹھائے جو سیدھے راستے پر چلنے والا ہے، جو اطاعت کرنے والا ہے۔ جناب رحمت اللہ علیہ کی بات آئی، کہا مولا کریم میرے رحمتوں کا جھنڈا قیامت تک لہراتا رہے گا، میں صرف کوئی مومنوں اور مخلصین اور ولیوں کا نبی تو نہیں ہوں، میں تو گنہگاروں کا بھی نبی ہوں۔ مولا کریم اس میں کوئی فالتو عبادت مقرر نہ ہو تاکہ اس میں غافلوں